السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 8، یعنی قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ یعنی جب ہم قرآن مجید کو شروع کرتے ہیں تو ہم شروع میں تعوذ کو پڑھتے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو چلیے پھر جانتے ہیں اس سبق کے اندر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اب اس عبادت کو کرتے وقت شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور طرح طرح کے خیال یاد دلاتا ہے کہ آپ نے ابھی یہ کام نہیں کیا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے یہ کام کرنا تھا، آپ قرآن کو اٹھا کے بیٹھ گئے، آپ ایسا کرو، یہ کام کر لو، بعد میں تلاوت کر لینا یا شام کو تلاوت کر لینا۔ تو طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں استعاذہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی پڑتی ہے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب بھی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے تو وہاں پر ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے وساوس سے بچ سکیں، تاکہ وہ طرح طرح کے خیال ہمیں یاد نہ دلائے اور ہم اچھے سے تلاوت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کیا تعوذ پڑھ لینے سے وساوس دور ہو جائیں گے؟ نہیں، زبان سے پڑھ لینے سے وساوس دور نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بلکہ دل میں یہ خواہش ہو، دل میں یہ خواہش ہو اور عملاً یہ کوشش ہو کہ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ ابن آدم جو ہے قرآن مجید سے ہدایت نہ حاصل کر سکے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں طرح طرح کے وساوس میں ڈال دے گا، ہمیں طرح طرح کی باتیں یاد دلائے گا، اور ہم جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو وہ ہمیں طرح طرح کے کام یاد دلاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں تعوذ کرنا پڑتا ہے، اور یہ تعوذ کا دوسرا فائدہ ہے۔ نمبر 3 پر کون ہے؟ وہ شخص جس کو شیطان کے وساوس کا پتہ ہو اور اس کے گمراہ کن جو وساوس ہیں ان سے وہ چکنا ہو، اور اس چکنا ہونے کے بجائے وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لے پہلے، تو پھر اس کو فائدہ ہوگا تعوذ پڑھنے کا۔ ورنہ شیطان آدمی کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ سیدھی طرح قرآن کی باتوں کو سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نمبر 1 پر کیا تھا؟ ہم نے وساوس سے بچنے کے لیے استعاذہ کرنا ہے۔ نمبر 2 پر کیا تھا؟ کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں، اور نمبر 3 پر کیا تھا؟ ہم اس قرآن مجید کی باتوں کو سمجھ سکیں، اور یہ استعاذہ کرنے کا فائدہ ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو 3 فائدے بتائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، ہم قرآن مجید کی باتوں کو سمجھ سکیں آسانی سے، تاکہ شیطان ہمیں کوئی دوسری راہ پہ نہ لگا دے، کوئی دوسرے وساوس نہ ڈال دے، کوئی دوسری باتوں کو یاد نہ دلا دے۔ تو اسی لیے استعاذہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ میں نے آپ کو مختصر بتائے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔